ہیں۔ عزیر پیر زادہ صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک دعا کی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ دعا کیجیے، تاکہ سنتے ہیں کہ کسی بزرگ سے یا پھر کسی اچھے انسان سے دعا کرانی چاہیے، تو یہ میری بہت خواہش ہے کہ آپ کی دعا ہو۔ اس کے علاوہ میرا سوال یہ ہے کہ استاد کئی بار اور باہر حال ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا دنیاوی لحاظ سے یا پھر ایون دینی لحاظ سے کہ کس طریقے سے اس کو اپروچ کیا جائے۔ کنفیوژن بہت ہو جاتی ہے اور راستے بہت سارے نظر آتے ہیں، لیکن ایک سیدھا راستہ نظر نہیں آتا دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے۔ تو اس کنفیوژن میں کس طریقے سے اس کو اپروچ کیا جائے، اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ ہی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ آپ نے دعا کی درخواست کی ہے، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو چیز بھی حاصل کرنے کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا، علم کے امتحان میں بھی ڈالا ہے۔ اس کا حوصلے کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی علوم میں بھی ہوگا، یہ دین کے علم میں بھی ہوگا۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس طبیب کے پاس جائیں، کس طریقے علاج کی طرف رجوع کریں۔ اطباء اپنے طریقے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ہومیوپیتھی اپنے اسرار اور معارف بتاتی ہے، ایلوپیتھی اپنی کامیابیوں کی داستان سناتی ہے۔ وہاں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو حوصلے کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سادہ طور پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔ پہلے ایک عام آدمی کو جو علم حاصل کرنا چاہیے وہی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، سنت پر عمل پیرا ہو جائیے۔ یہ اللہ کے ساتھ سچے تعلق کی ابتدا ہے، اور یہ اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اس بدو نے رسالت مآب سے کہا تھا کہ بس یہ بتا دیا آپ نے، میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اور جس طرح کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ بچوں کے طریقے پر، یا ہمارے جلیل القدر امام نے فرمایا تھا کہ نیشا پور کی بوڑھیوں کے طریقے پر، اللہ کی بات سامنے آ گئی، ہم نے اس کو سمجھ لیا، اس پر عمل کیجئے۔ اس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مسلمان سب کے سب اس کو اللہ کی کتاب کے طور پر مانتے ہیں۔ آپ نے سادہ طریقے سے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ سنت پر سب عمل پیرا ہیں، اس میں زیادہ تر عبادات ہیں، کچھ رسوم و آداب کی نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ سمجھ لیجئے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اس کے بعد پھر آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ علمی معاملات میں تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، اس کو اپنے ذہن کے لیے مسئلہ نہ بنائیے۔ یہ کام علمی ذوق اور علمی شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی ہمت نہیں ہے تو ادھر جانے کا آپ کو اللہ نے مکلف نہیں کیا، اور اگر جانے کا ذوق ہے تو پھر اس کے معالم اور اس کے نشیب و فراز میں جو کچھ پیش آئے اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو یہ آپ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، عمل کو بالکل درست رکھیں۔ بنیادی تعلق اللہ کی کتاب اور سنت سے ہے جس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ وہاں بچوں کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ کا علم ہے اس کے تقاضے ہیں، ان کو علمی طریقوں سے پورا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اگر شوق ہو، نہ ہو تو دنیا کے معاملات کو انجام دیں اور سنت پر عمل پیرا رہیں۔ جی